بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے، اور کچھ ہی وقت کے بعد، کچھ ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ عز و جل رمضان کا تیسرا بابرکت، مقدس اور آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔ اس عشرے کی ایک خاص عبادت جس کو مسلمان ساری دنیا میں اعتکاف کے نام سے جانتے ہیں۔ اب اعتکاف کا لغوی معنی کیا ہے؟ ایک جگہ پر اپنے آپ کو پابند رکھنا، اپنے آپ کو روکے رکھنا اور اپنے آپ کو ٹھہرائے رکھنا، یہ لغوی طور پر اعتکاف کا معنی ہے۔ اور شریعت میں اس کا معنی کیا ہے کہ رمضان شریف کی 20ویں تاریخ کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے کسی آباد مسجد کے اندر چلے جانا اور نیت یہ کر لینا کہ یہ آخری 10 دن میں اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کروں گا، تو یہ عبادت جو ہے یہ اعتکاف کہلاتی ہے۔ اب یہ جو عبادت ہے اعتکاف والی، یہ عبادت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر بستی میں سے 1 یا 2 آدمی یہ اعتکاف کی سنت ادا کر لیں تو ساری جو بستی ہے وہ بری الذمہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر بستی کا کوئی بھی شخص اعتکاف نہ کرے تو ساری بستی گناہ گار ہوتی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ کون سے ایسے مقدس ترین مقامات ہیں جہاں اعتکاف کرنے کا ثواب زیادہ ملتا ہے اور کہاں جو ہے ثواب کی نوعیت میں کمی آ جاتی ہے؟ تو سب سے افضل مقام مسجد حرام ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر مسجد نبوی ہے، تیسرے نمبر کے اوپر بیت المقدس ہے، اور چوتھے نمبر کے اوپر دنیا کی ہر جامع مسجد، اس میں آپ اعتکاف کر سکتے ہیں، اور غیر جامع مسجد میں بھی 5ویں نمبر کے اوپر اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال افضلیت یہی ہے۔ اب اعتکاف کے فضائل کیا ہیں؟ بیکی شریف کی حدیث روایت کرنے والے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے نانا جان سے روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان شریف کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا، گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے ادا کیے۔ اور ہماری اماں حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والے پر سنت سے یہ بات لازم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کچھ پابندیاں اعتکاف والوں کے لیے۔ پہلی کیا ہے؟ نہ تو وہ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جا سکتا ہے، دوسرے نمبر کے اوپر نہ ہی کسی شخص کی اگر نماز جنازہ ہے تو اس نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے جا سکتا ہے، نہ ہی اپنی عورت کو ہاتھ لگا سکتا ہے، نہ ہی اس کے ساتھ وہ مباشرت کر سکتا ہے۔ اور ضروری حاجت کے علاوہ، وہ بعد میں بتاؤں گا کہ ضروری حاجت کیا ہے، ضروری حاجت کے علاوہ وہ کسی بھی ضرورت کے لیے خام و خاص ہو وہ باہر نہیں نکل سکتا، اپنی اعتکاف والی جگہ کو نہیں چھوڑ سکتا، اور اعتکاف اسی مسجد میں ہوگا۔ اور ہاں دوسری جو چیز ہے وہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اگر روزہ نہیں رکھے گا تو پھر بھی اعتکاف نہیں ہوگا، اور اعتکاف اسی مسجد میں ایک معتکف کرے گا جہاں 5 جگانہ نماز باجماعت ادا کی جاتی ہو۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث طیبہ، حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے صرف 1 دن کا اعتکاف کی 3 قسمیں، ان میں سے ایک قسم نفلی اعتکاف ہے، اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا اگر کسی نے نفلی اعتکاف کیا تو اللہ اس شخص سے دوزخ کو 3 خندقوں کے فاصلے سے دور کر دے گا، 3 خندق کے درمیان میں حائل ہو جائیں گی، اتنی دوزخ اس شخص سے دور ہو جائے گی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت جو بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول مبارک رہا کہ آپ کیا کرتے تھے، رمضان کے جو آخری 10 دن ہوا کرتے تھے، جو آخری عشرہ ہوا کرتا تھا، اس میں آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال فرما لیا۔ صرف 1 دفعہ زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اعتکاف ہے وہ آپ سے چھوٹا، تو آپ نے دوسرے سال 20 دنوں کا اعتکاف کیا اور اس قصر کو بھی پورا کر لیا، ورنہ حضور کی یہ سنت تھی اور حضور پاک کا یہ طریقہ تھا کہ آپ ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اب اعتکاف کی قسمیں کتنی ہیں؟ فقہا فرماتے ہیں اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے واجب، مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا، کوئی بھی کام ہے، اگر اس کا بیٹا بیمار ہے،
کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، یا میری یہ مشکل حل ہو جائے، میری یہ مصیبت دور ہو جائے، تو میں 3 روز یا اس سے زائد کا اعتکاف کروں گا۔ تو اللہ پاک نے اعتکاف کی برکت سے اس کا کام جو ہے وہ پورا کر دیا، مصیبت اس کی حل ہوگی۔ تو اس شخص پر واجب ہے کہ وہ روزے کے ساتھ 3 دن کا اعتکاف کرے، کیونکہ اس نے نیت مانی تھی، نظر مانی تھی۔ اگر وہ یہ اعتکاف نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ اس کے اوپر دلیل مسلم شریف کی ایک حدیث طیبہ حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں اپنے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں نے نظر مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 1 رات مسجد حرام کے اندر اعتکاف کروں گا، تو اب کیا حکم؟ حضور نے فرمایا جاؤ جا کے اپنی نظر کو پورا کرو۔ دوسری جو اعتکاف کی قسم ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ 20ویں رمضان کو سورج کے ڈوبتے وقت کسی آباد مسجد میں آخر رمضان تک، یعنی جب تک چاند شوال کا نظر نہیں آتا، ٹھہرے رہنا، یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور یہ رمضان کے آخری 10 یا 9 دنوں میں کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا جو اعتکاف ہے وہ نفلی اعتکاف ہے۔ آپ سارا سال کسی بھی وقت یہ اعتکاف کر سکتے ہیں، اور اس کی آسان صورت یہ ہے کہ جب بھی ایک جو مقتدی ہے، جو نمازی ہے، وہ مسجد کے اندر داخل ہو تو دروازے پر دخول مسجد کی نیت کے ساتھ ساتھ وہ اعتکاف کی نیت بھی کر لے، تو جب تک وہ مسجد میں رہے گا بقیہ ثواب عبادات کا تو اس کو ملتا ہی رہے گا، ساتھ ساتھ اس کو اعتکاف کا ثواب بھی اللہ رب العزت اپنی جناب سے عطا فرمائیں گے۔ اب نیت کے الفاظ یہ ہیں: بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے، کیا جو مرد حضرات ہیں وہ گھروں میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ مرد حضرات گھروں میں اعتکاف نہیں کر سکتے، گھروں میں اعتکاف صرف اور صرف خواتین کر سکتی ہیں۔ اچھا، آخری جو ہمارے مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ کون کون سے امور ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک معتکف کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی معتکف مسجد سے جان بوجھ کر بلا ضرورت نکلتا ہے، خواہ وہ بھول کے نکلتا ہے خواہ جان بوجھ کے نکلتا ہے، اور 1 منٹ گزر جاتا ہے، تو ایسے بندے کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ضرورت کے ساتھ نکلنے کی فقہاء کرام نے اجازت فرمائی ہے، اور ضرورت کی صرف 2 قسمیں، ایک ضرورت طبعی ہے اور دوسری ضرورت شرعی ہے۔ ضرورت شرعی کیا ہے؟ مثلا غسل جنابت وغیرہ کی اس کو ضرورت پڑ گئی، امام وغیرہ باہر ہے یا غسل خانے وغیرہ باہر بنے ہوئے مسجد کی حدود سے، تو پھر غسل شرعی کے لیے وہ جا سکتا ہے۔ اور دوسری غسل طبی، دوسری جو قسم فقہاء کرام نے وہ بیان فرمائی ہے وہ ضرورت طبی والی ہے، جیسے پیشاب وغیرہ آ گیا، پخانہ وغیرہ آ گیا، اور واش رومز وغیرہ جو ہے باہر بنے ہوئے مسجد کی حدود سے، تو وہ اپنا واش روم وغیرہ استعمال کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ اب ایک اور مسئلہ ہے، کیا جو معتکف ہے وہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں ہاں جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ غیر جامع مسجد ہے اور وہاں پہ جمعہ نہیں پڑھایا جاتا، تو وہ اپنا جمعہ ادا کرنے کے لیے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ، کیا کسی مریض کی عیادت کے لیے یا اگر نماز جنازہ ہے تو نماز جنازہ پڑھنے کے لیے وہ جا سکتے ہیں دوسری جگہ پہ، یا مسجد کا جو احاطہ ہے اس سے باہر وہ جا سکتا ہے اور یہ نیکی کے کام وہ کر سکتا ہے؟ تو فقہا فرماتے ہیں یہ کام کرنے منع ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور ابن ماجہ کی حدیث بھی۔ اگرچہ معتکف یہ کام نہیں کرے گا، نہ وہ جنازہ پڑھے گا، نہ وہ مریض کی عیادت کرے گا، نہ وہ کوئی نیکی کا کام کرے گا، لیکن اللہ رب العزت کا کرم دیکھیں، اللہ کا رحم دیکھیں، اللہ رب العزت برابر اس کے اکاؤنٹ میں ان ساری جو نیکیاں ہیں ان کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج فرماتے رہیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اسے اس قدر نیکیوں کا ثواب ملتا ہے گویا اس نے یہ ساری نیکیاں کی ہیں۔ اس نے جہاد کے لیے بھی وہ نہیں گیا، وہ مریض کی عیادت کے لیے بھی نہیں گیا، وہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں گیا، اور کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کے لیے وہ نہیں گیا، لیکن اللہ رب العزت کی رضا کے خاطر اس نے اپنے آپ کو مسجد کے اندر ایک خاص مقام کے اوپر مقید کر رکھا ہے،
تو اللہ پاک جو ثواب عام مسلمانوں کو عطا فرمائیں گے وہ ثواب اس معتکف کو بھی اپنی بارگاہ سے ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اور التجا ہے، مولا اس وبا کو جو کرونا وائرس کی صورت میں ہمارے اوپر مسلط ہے، اللہ پاک رمضان کے صدقے اس کو بھی دور فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اپنی عبادات خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔